الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جمعۃ المبارک کے فضائل و برکات بے شمار ہیں، اور جمعۃ المبارک کو جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان نیکیوں میں سے ایک نیکی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ جو درود پاک کی کثرت جمعۃ المبارک کے روز کرتا ہے، اللہ کریم اس پر کیسے انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کہ جو شخص جمعہ کے روز مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جمعہ المبارک کے روز جو ایک خاص درود پاک جو پڑھا جاتا ہے، جو بعد نماز عصر، اس کی کیا ہی فضل و برکات ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز بعد نماز عصر 80 مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اے عاشقان رسول غور کریں، 80 مرتبہ درود پاک پڑھتے ٹائم ہی کتنا لگتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا، الحمدللہ درود پاک کی خدمت کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ میری یہ نیت ہے کہ جب تک سانسیں ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا، درود پاک کی خدمت کرتا رہوں گا، درود پاک کی دعوت کو عام کرتا رہوں گا، اور مساجد میں درود پاک پڑھنے کی اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرواتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا تو وہاں درود پاک کی دعوت کے حوالے سے، درود پاک کے بیان کے حوالے سے گیا ہوا تھا۔ تو وہاں میں نے جو ایک بات دیکھی جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی، وہ یہ کہ عصر کی نماز کے بعد امام صاحب نے اپنے مقتدیوں کو سب کو تسبیحاں پکڑوا دی۔ اب ہر شخص نے تسبیح لے لی، اور جناب سب نے جو ہے نا وہ کون سا درود پاک پڑھ رہے تھے، وہ سارے یہی درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اب وہاں ایک پوسٹر بھی لگا ہوا تھا، اور اس پر یہ حدیث شریف بھی لکھی ہوئی تھی، اور درود پاک بھی لکھا ہوا تھا، اور ساتھ اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یقین مانیے مجھے اتنا یہ بات پسند آئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ کتنا وہ خوش نصیب شخص ہوگا کہ جس نے اس محفل کو شروع کروایا ہوگا۔ دیکھیں، جب سے شروع کروایا ہوگا کب تک یہ محفل منعقد ہوتی رہے گی، اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی صرف 80 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی کون سا یہ گھنٹوں بٹھائیں گے، 80 مرتبہ ہی تو درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 80 سالوں کے گناہ معاف ہوں گے، تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ بھی یہ ذہن بنائیں، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی کوشش سے آپ کے علاقے کی مسجد میں یہ پاکیزہ محفل منعقد ہو۔ آپ کی کوشش سے، آپ کی ترغیب دینے پر حضور نبی پاک علیہ السلام کے امتی بیٹھیں اور بیٹھ کر درود پاک پڑھیں۔ یقین مانیے ایک مرتبہ صرف کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ کام ہو جائے گا۔ آپ امام صاحب سے، مسجد کمیٹی کے کسی بھی رکن سے بات کر کے دیکھیں، خطیب صاحب سے بات کر کے دیکھیں، مؤذن صاحب سے کسی سے بات کر کے تو دیکھیں، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، اور جو ہے یہ محفل منعقد ہو جائے گی، اللہ نے چاہا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور جو اس محفل کو منعقد کرے اس کو فضیلت کیا حاصل ہوتی ہے، اس کو برکت کیا ملتی ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنا ملتان کا ایک اندرون کا علاقہ ہے، تو وہاں یہ مساجد میں درود پاک کی محافل منعقد کروانے کے حوالے سے ایک مسجد میں بیان کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں بھی یہ ترغیب دی کہ بھئی آپ جو ہے وہ ہر جمعہ المبارک کو بعد نماز فجر یا عصر کسی بھی نماز کے بعد 12 منٹ جو ہے وہ بیٹھ کر درود پاک اجتماعی طور پر درود پاک پڑھیں۔ اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم اکٹھے بیٹھ کر مجھ پر درود پاک پڑھتی ہے تو فرشتے ان کو ان کے قدموں سے لے کر آسمانوں تک گھیر لیتے ہیں۔ ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور وہ حاضرین محفل کا پڑھا گیا درود پاک لکھتے ہیں
اور انہیں اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور زیادہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اور زیادہ کرم فرمائے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ سیاہ فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو۔ جب حاضرین محفل دعا مانگتے ہیں تو یہ آمین کہتے ہیں۔ جب حاضرین محفل درود پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے خوش بختی ہے، خوشخبری ہے کہ یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنا یہ بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں بیان کے لیے گیا ہوا تھا، تو بیان کے بعد جب میں فری ہوا تو ایک بھائی مجھے ملے اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی دعوت آپ نے پیش کی کہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر درود پاک پڑھا جائے، ہفتے میں کوئی ایک دن مخصوص کیا جائے اور اس کی کسی ایک نماز کو متعین کر کے بالخصوص اس نماز کے بعد 12 منٹ جو ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر درود پاک پڑھا جائے، پڑھایا جائے، تو بڑا ہی یہ فضیلت والا عمل ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد اہل محلہ میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، تو اس شخص نے کہا، اس مرحوم شخص نے کہا کہ وہ جو حضور کی محفل سجاتا تھا، جو لوگوں کو بٹھا کر حضور پر درود پاک پڑھواتا تھا، اور اس محفل کے لیے گھر سے جو 2 سیر چاول پکا کر لاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دلی گیٹ ملتان میں ایک مسجد ہے، ابھی پچھلے دنوں میں بھی میں وہاں گیا ہوا تھا اور کچھ سالوں پہلے بھی وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ ہر جمعۃ المبارک کو بعد نماز فجر وہاں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوتی ہے، اور جو شخص جو اس محفل کو منعقد کرتے ہیں 19 سال سے وہ اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں یہ جو محفل ہے اپنی والدہ مرحومہ کی احصال ثواب کی نیت سے یہ محفل منعقد کرتا ہوں کہ حضور کے امتی درود پاک پڑھتے ہیں، جہاں ان کو برکتیں ملتی ہیں وہیں میری والدہ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے اولاد، یہ ہے مخلص اولاد۔ ہم تو اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں تو دیکھیں آپ بھی یہ نیت کریں کہ آپ بھی اپنی قریبی مسجد میں، اور جہاں تک دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں یہ توفیق اور خوش بختی لکھ دے، کاش اللہ کرے کہ آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے، آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ جب تک آپ کے سانسیں ہیں آپ یہ درود پاک کی محفل منعقد کرواتے رہیں گے۔ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اب حضور کے امتیوں کے اعمال جو ہیں وہ صبح اور شام کو پیش ہوتے ہیں۔ حضور سب جانتے ہیں کہ کون سا امتی کون سا کام کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے کام جب دیکھتے ہیں، جب حضور کو پتہ چلے گا کہ آپ کا امتی آپ پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروا رہا ہے، تو حضور کو کتنی اس بات سے خوشی ہوگی۔ اور تصور کریں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کتنی خصوصی توجہ اس غلام پر فرمائیں گے۔ میں بھی ایک عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں، تصور کریں کہ مجھ پر کتنے انعامات کی بارشیں ہوئی ہوں گی۔ الحمدللہ 2 مرتبہ تو مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اتنی برکات ملی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ بھی یہ ذہن بنائیے، کوشش کیجئے، خصوصاً میرے وہ ائمہ کرام جو مجھے سن رہے ہیں، اور وہ دوست احباب کے جن کے چینلز ہیں اور اسلامک چینلز ہیں، اور وہ ائمہ کرام جو مجھے سن رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اس مبارک کام کا آغاز کریں، اپنے دوستوں کو شامل کریں، اور کوئی ہدف جو ہے وہ ایک مقرر کر لیں۔ خصوصاً حضور نبی پاک علیہ السلام کا جشن ولادت قریب ہے، تو حضور کی بارگاہ میں کچھ تحفہ بھی تو پیش کرنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں، کوئی بھی عدد متعین کر لیں کہ میں 63 مساجد میں حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی یہ محافل منعقد کرواؤں گا، یا 12 مساجد میں، یا 112 مساجد میں، یا 92 مساجد میں، یا 141 مساجد میں یہ درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرواؤں گا۔ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیان کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں جب ترغیب دی تو جہاں اور بہت سارے عاشقان رسول نے نیت کی، وہاں ایک بھائی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ 63 مساجد میں حضور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرواؤں گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا، اور آپ کو حضور کے محبوب غلاموں میں شامل کر دے گا۔
تو نیت کیجیے کہ اس مبارک کام کو ضرور کیجیے گا، اور خصوصاً جن میرے دوستوں کے یوٹیوب چینلز ہیں، الحمدللہ بعض جن کے چینلز ہیں وہ بھی مجھے سنتے ہیں الحمدللہ، اور میرے لیے یہ بڑی شرف کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ میری نیکی کی دعوت جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت مجھے نصیب فرمائے اور حب جاریہ کاری سے محفوظ رکھے۔ تو آپ سب کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے چینلز پر اس طرح کی ترغیبات کا سلسلہ شروع کریں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ درود پاک کی یہ جو محافل کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ دنیا کی سب مساجد میں یہ نظام رائج ہو جائے، اور ہماری ہر مسجد میں ہر جمعۃ المبارک کو بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر 12 منٹ 10 منٹ یا 15 منٹ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہو، اور سب اکٹھے بیٹھ کر حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کریں، یا جمعۃ المبارک کو بعد نماز عصر 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے، اور سب کو بٹھا کر 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھایا جائے، تو دونوں کام ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو اس کام کو کرنے کی نیت کرے، اللہ کریم اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس سے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک پہنچے گی وہ اس درود پاک کو پڑھیں گے، اپنی مساجد میں درود پاک کی محافل منعقد کریں گے۔ آپ کے کلک سے جتنی بھی مساجد میں درود پاک کی محافل منعقد ہوں گی، جب تک ہوتی رہیں گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔